نئے سال کی آخری اذان ایک گنہگار کی زندگی بدلنے والی رات تمہید وقت جو مہلت دیتا ہے مگر خبر نہیں کرتا وقت ایک ایسا استاد ہے جو بولتا نہیں مگر سبق پورا لکھوا دیتا ہے وہ نہ چیختا ہے نہ ڈانٹتا ہے بس گزرتا رہتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت سال باقی ہیں مگر وقت کبھی وعدہ نہیں کرتا یہ کہانی اسی غلط فہمی میں جینے والے ایک انسان کی ہے جو سمجھتا تھا کہ زندگی اس کی مٹھی میں ہے مگر پھر ایک رات آئیے اذان آئی اور سب کچھ بدل گیا باب اول ارسلان وہ جسے سب کچھ ملا سوائے سکون کے ارسلان احمد شہر کہ مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا بچپن سے اس نے وہ سب کچھ دیکھ جس کی خواہش اکثر لوگ صرف خواب میں کرتے ہیں بڑا گھر خادم ڈرائیور مہنگے اسکول مگر ایک چیز جو اس کے بچپن میں کم تھیوا تھا وقت باپ مصروف کاروبار میں گم ماں نرم دل مگر اکیلی ارسلان کو کبھی بھوک نہیں لگی مگر اسے کبھی دل سے گلے بھی نہیں لگایا گیا سوائے ماں کی یہی وہ خلا تھا جسے بعد میں گناہوں نے بھر دیا باپ دوم باپ کا سایہ جو موجود ہو کر بھی نہ تھا ارسلان کے والد نماز کو وقت کا ضیاء سمجھتے تھے وہ کہتے اللہ نے عقل دی ہے محنت کرو سب مل جائے گا ارسلان نے یہ بات دل میں بٹھا لی اس نے دیکھا کہ دولت سے عزت ملتی ہے طاقت ملتی ہے تو اس نے اللہ کو نہیں دولت کو مان لیا باپ سوم ماں دعا کی صورت میں جیتی عورت ارسلان کی ماں ایک خاموش مجاہد تھی وہ جانتی تھی کہ زبردستی دل نہیں بدلا جاتا وہ بس ہر رات جائے نماز بچھاتی آنکھیں بند کرتی اور اللہ سے کہتی آرب میرا بیٹا تیرا ہے میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں وہ جانتی تھی کہ ایک دن یہ دعا ضرور رنگ لائے گی باپ چہارم پہلی لغزش جو معمول بن گئی پہلی سگریٹ ارسلان نے کالج کے باتھ روم میں پی ہاتھ کانپ رہے تھے دل خوف زدہ تھا مگر دوست ہنسے تالیاں بجائیں اور ارسلان کو لگا کہ وہ مرد بن گیا ہے یہی لمحہ تھا جہاں اس نے اپنے نفس کو پہلی بار جیتنے دیا باپ پنجم گناہ جو آزادی لگنے لگا پھر سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا شراب ایک ڈرنک سے کیا ہوتا ہے نماز کل پڑھ لیں گے ماں کی نصیحت پرانی سوچ دل کبھی کبھی سوال کرتا تھا مگر شور میں دب جاتا تھا باب ششم تنہائی جو بھیڑ میں بھی ساتھ رہی پارٹیوں میں ارسلان مسکراتا تھا مگر رات کو جب سب چلے جاتے تو وہ چھت پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھتا اور سوچتا اگر سب کچھ ہے تو دل خالی کیوں ہے باب ہفتم 29 دسمبر ایک عام دن آخری موقع اس سال کا 31 دسمبر خاص تھا دل بے چین تھا بغیر وجہ کے مانے جاتے وقت کہا بیٹا آج دل چاہے تو عشاء میرے ساتھ پڑھ لینا ارسلان نے ہنس کر ٹال دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جمل ہاس کی زندگی کاسب سے اہم جملہ بننے والا ہے باب ہشتم پارٹی جہاں دم گھٹتی ہے ہوٹل کی دیواریں روشنیوں سے چیخ رہی تھیں موسیقی دل کی دھڑکن کو بھی دبا رہی تھی ارسلان نے جام اٹھایا مگر آج ذائقہ کڑوا تھا وہ ہنسا مگر ہنسی کھوکھلی تھی باب نہ ہو گھڑی جو حساب مانگتی ہے 11:55 ہر آنکھ گھڑی پر تھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ارسلان کے کانوں میں اچانک دل کی آواز گونجی اگر یہ آخری سال ہو تو باب دہم اذان جو شور چیر کر آئی او اللہ اکبر یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی یہ اس کے دل کے اندر اتری ہر لفظ تیر بن گیا علی الفلاح و کامیابی کیا یہی کامیابی ہے باب یازدہم ٹوٹتا ہوا گلاس ٹوٹتا ہوا غرور گلاس ہاتھ سے چھوٹا ٹوٹ گیا جیسے اس کا غرور ٹوٹ گیا ہو دوست ہنسے مگر ارسلان خاموش تھا باب دو ازدہم فرار خود سے بھاگنا وہ بھاگا پارٹی سے نہیں اپنے پرانے اب سے سرد ہوا خالی سڑک اور اذان کی بازگشت باب سیزدہم مسجد وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا مسجد کا دروازہ کھلا تھا جیسے کسی نے اس کا انتظار کیا ہو ایک بوڑھے نے کہا آ جاؤ بیٹا یہ لفظ اس کے دل میں اتر گیا باب 14واں سجدہ جہاں انسان کچھ نہیں رہتا سجدہ جہاں نہ دولت نہ نام صرف بندہ اور اس کا رب ارسلان رو پڑا یہ آنسو شرمندگی کے تھے امید کے تھے باب 15واں آخری اذان کا خوف امام نے کہا کون جانتا ہے یہ آخری اذان ہو ارسلان کانپ گیا باب 16واں گھر واپسی ماں کے قدموں میں ماں نے بیٹے کو دیکھا تو سمجھ گئی کوئی لفظ نہ بولا صرف گلے لگا لیا باب 17واں ہے توبہ جو لفظوں کی
محتاج نہیں وہ رات دعاؤں میں گزری ارسلان نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی باب 18واں نئی صبح فجر کی اذان نئے سال کی پہلی اور ارسلان پہلی صف میں تھا باب 19واں راستہ مشکل ہے مگر سچو جانتا تھا پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا اختتامیہ اذان جو زندگی بن گئی یہ اذان آخری نہیں تھی یہ آغاز تھی نئے سال کی نئی زندگی کی پیغامیہ سال آتش بازی سے نہیں نیت سے بدلتا ہے کون جانے آج کی اذان ہماری آخری ہو